بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 13 رجب کو اپنے بچوں کو نئے ڈریس بنائیں اور بچوں کو بتاؤ، دیکھیں آپ ان کی برتھ ڈیز میں، بچوں کی برتھ ڈیز میں آپ ان کو گفٹ دیتے، کیوں دیتے گفٹ؟ اور بچے کو اسی لیے اپنی برتھ ڈے یاد بھی رہے۔ آپ گفٹ دینا چھوڑ دیں، بچوں کو ان کی برتھ ڈے بھول جائیں گے، وہ اسکول جاتے ہیں، فرینڈ سے ملتے ہیں، نیا ڈریس پہنتے ہیں، ان کی ایک عید ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کل کی رات کے بارے میں بولنا، پرسوں کی صبح کے بارے میں، اس لیے کہ یہ آپ کے ہر بچے کو، ہماری کمیونٹی کے ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برتھ ڈے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے۔ 13 رجب ان کے ذہن میں آنا کہ برتھ ڈے آف امام علی علیہ السلام۔ دیکھیں ایک نارمل ڈے کی طرح اپنے وہ مت گزارو، جیسے آپ خوشی کریں گے بچوں کے ساتھ، اور یہ بچوں سے اگر آپ مولا کو ولادت کی مبارکباد دیں تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مولا اگر میں گناہگار، میری مبارکباد اگر قبول نہیں بھی کرے تو بچوں کی تو کریں گے۔ 13 رجب کی صبح ہے، فجر پہ مولا کی ولادت، فجر سے پہلے، تو یہ کوشش کرو کہ 13 رجب کی صبح گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو مولا۔ آپ میلاد کے لیے جائیں گے امام بارگاہ، آپ گھروں میں کرتے ہیں، لوگ جشن کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں، ہر گھر میں، یو کے جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں اس وقت، اپنے گھروں میں نیاز کریں۔ میں یہ نہیں بولا کہ آپ 1000 آدمی کو بلاؤ، یور وائف، یور چلڈرن، بس کافی۔ فروٹس لاؤ، فروٹس پہ مولا کی نظر دینا لازم ہے۔ میں کئی مرتبہ میں نے بولا کہ نظر سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، آپ کے تعلقات بنتے ہیں، نظر دینا۔ کل ہر امام کی ولادت میں نظر دینا، تو کل تو مولا کی ولادت، تو آپ فروٹس لا کے مولا کی، فروٹس میں انار ضرور، بس اس لیے کہ یہ مولا اور بی بی کا اہل بیت کا پسندیدہ پھل ہے۔ انار رکھو اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ صلوات پڑھو، 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خود اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر 4 مرتبہ سر پڑھ کے مولا کی بارگاہ میں۔ اب یہ نظر امام علی علیہ السلام 13 رجب کی صبح، فروٹس پہ تو وہ کسی چیز پہ بھی دے سکتے، میں فروٹس اس لیے بول رہا کہ یہ آسان ہے، آپ باہر سے لا کے اس پہ دے سکتے۔ یہ کرو نظر امام علی۔ کل کی رات دعاؤں کی رات، سب سے بڑی دعاؤں کی رات، کہ کل مشکل کشا دنیا میں آیا، تو آپ کے جتنی مشکلیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ ٹرائی کرو کل کی رات اعمال کر کے، مغرب کے بعد سے کبھی بھی کرو، 1 گھنٹہ کرو، 2 گھنٹے کرو، جو کرتے کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ویکنڈ ہو جائے گا کل، آپ سب کا ویکنڈ ہے کل کی رات، اور سیٹرڈے میرے مولا کی ولادت ہے، وہ بھی ویکنڈ ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو آپ کل سب سے پہلے غسل کرنا، یہ نیت کر کے کہ شب ولادت امیر المومنین ہے، اس کے لیے میں غسل لے لیں۔ آپ بالکل نارمل طریقے سے رہیں، مغرب واجبات پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین کی نماز پڑھیں، 2 رکعت زیارت امیر المومنین۔ اور کل جو زیارت پڑھنا، کل اور پرسوں، یعنی 13 رجب کے دن اور شب 13 رجب، زیارت امین اللہ، مولا کی بڑی مخصوص زیارت ہے، زیارت امین۔ یہ ایون ڈیوائن پرل کے اوپر بھی موجود ہے۔ آپ ڈیوائن پرل کھولیں، زیارت کے کالم میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو زیارت امین اللہ مل جائے گی۔ زیارت امین اللہ مولا کی مخصوص زیارت ہے، جو نجف اشرف میں بھی پڑھی جاتی، اور آپ کل کی رات مولا کی یہ زیارت پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں کل پڑھیں گے، آپ نیت کرنا شب ولادت امیر المومنین میں زیارت پڑھو۔ یہ زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی زیارت۔ دوستو یہی وہ زیارت ہے کہ جس سے تم امام سے قریب ہوگے، سلام جب کرو گے تو مولا تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ 1000 حاجات تمہارے ہو، یہ یاد رکھو، کائنات کا مشکل کشا نہیں، عالمین کا مشکل کشا، نبی آدم سے لے کے خاتم تک جس نے ہر نبی کی مدد کی وہ دنیا میں آ۔ آپ سوچو، مولا کائنات ہر نبی کی آپ نے مدد کی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ میں نہیں بول رہا، سرکار نے کیا کہا کہ یا علی، تم نے سارے نبیوں کی پوشیدہ رہ کر تم نے مدد کی، اور میری ظاہر بظاہر، سرکار کی حدیث ہے۔ تو ہر نبی کی مدد کرنے والا، پریشانیوں سے نجات دلانے والا، اور خود اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا، آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا واسطہ، اتنا بڑا واسطہ
کہ جب سرکار کے پاس کوئی آتا تھا مدینہ منورہ میں اور آ کے بولتا تھا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو اللہ کا رسول ہاتھوں کو، آپ میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اللہ کا رسول ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا کہ پروردگار تجھے علی بن ابی طالب کا واسطہ، میں بول رہا علیہ السلام، تجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ اس بندے کی اس پریشانی کو دور کر، بول دیتے تھے، چلا جاتا تھا، پریشانی دور ہوئی۔ کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کی شادی چاہیے، کوئی پرابلم، جب آتے تھے سرکار کے پاس دعا منگوانے کے لیے تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کا واسطہ اس کی دعا، اور کل کی رات 2 رکعت شکر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو شب 13 رجب صحت کے ساتھ دے، صحت کے ساتھ دے، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے، صحت کے ساتھ تو نے ہم کو 13 رجب، یہ 13 رجب آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ کتنی بڑی رحمتوں کی رات آ گئی، کتنی بڑی برکتوں کی رات آ گئی، کتنی بڑی فضیلتوں کی رات آ گئی، کتنی بڑی ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کی رات آ گئی۔ دوستو اگر کل ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار، دعا یہی کرو کہ اللہ مولا کے نام پہ، میرے مولا مشکل کشا کے نام پہ، شب 13 رجب کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف، صرف ہم کو نہیں ہمارے ماں باپ کو بخش، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ رحم کر، کل یہ بھی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، کل کی رات کے صدقے میں اللہ تو ہمارے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم۔ یہ اتنی بڑی رات کہ سارے مرحومین، یو آر لکی، وی آر سو لکی کہ 13 رجب کا جشن آ گیا اور ہم اپنے شب جمعہ اور ہم اپنے سارے مرحومین کو اس جشن کے صدقے میں معاف کروائیں۔ اور کل کی رات کیا کرنا، پلیز غور سے سنو، کل کے کچھ اعمال بتانا، غسل، نماز، 2 رکعت شکر کی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو شب 13 رجب دی، ولادت امیر المومنین کی تاریخ ہم کو ملی، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، خدا نہ خاصہ اگر بیمار ہو جاتے تو ہم کو نہیں ملتی، مر جاتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آتا، تو یہ فضیلت یہ لینا ہے۔ کل ہر آدمی اپنے آپ کو کلین کرنا، کل ہر آدمی کے گناہ معاف ہو، اور ایسے معاف ہونا کہ مولا بالکل، مولا کے نام پہ اللہ بالکل ہم کو مغفورہ کر دے، مغفورہ کر دے، اور دنیا سے اٹھائے تو مغفور اٹھائے، مغفور۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز، اللہ کا شکر، اس کے بعد کل صدقہ ضرور دو، اگر آپ وہاں لندن میں نہیں دے سکتے، امریکہ میں نہیں دے سکتے، کینیڈا میں نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، ایک کام یہ کرو کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، $10 کسی یتیم، بیوہ اور مسکین کو بھیج دو انڈیا، پاکستان، افریقہ میں، اور یہ شب 13 کا مولا کی ولادت بسعادت کا صدقہ۔ دیکھیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے، جب دنیا میں بچہ آتا ہے ماں باپ بھی صدقہ دیتے، بھائی بہنیں بھی دیتے ہیں، رشتہ دار بھی دیتے ہیں، چاہنے والے بھی، بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے، آپ سب $10 بول رہا ہوں، آپ کے لیے $10 کا ویلیو نہیں، 1 پاؤنڈ جو بھی اس کے من تھے، اب اس سے زیادہ کیا کروں، آپ بھیج دو لندن، انڈیا، پاکستان، جس کو بھیجتے ہو، کوئی یتیم، لیکن مولا کے چاہنے والوں کو نہیں، دشمن علی کو نہیں، بھیج دو اور نیت کہ یہ 13 رجب کا میرے مولا کا صدقہ۔ کتنا خوش ہوں گے بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب، اور 14 معصومین زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا کہ میرے جد کا اس نے صدقہ نکالا، صحت کے لیے، جان کے لیے، مولا کا صدقہ نکالا، اور جب نکال کے یہ بولے $1 یا 1 پاؤنڈ جو بھی پیسے تھے اس کے، انڈیا پاکستان، نیت یہ کرو کہ پروردگار یہ جو میں نے بھیجا نکالا ہے، یہ میں اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی نیابت، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے یہ شب، یہ 13 رجب کا صدقہ، اللہ اس کا ثواب ان کو۔ آپ سوچو what I'm saying، $1 میں یا 1 پاؤنڈ میں تم 1 لاکھ آدمی کی مغفرت کرو، وادی السلام، یا لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ اگر کوئی مومن وادی برود میں، اس کو وادی برود سے وادی السلام،
مولا کے قدموں میں گئے تو آپ نے برزخ کے لیے اپنی رات اپنے حالات خود بخود سے اس کی برزخ اتنی آرام کے ساتھ ہوگی کہ جس نے شب 13 رجب یا 13 رجب کی صبح کسی یتیم بیوہ مسکین کو امام علی کے نام پہ صدقہ دیا، اس سے بہت دوستو ایسا ثواب اس انداز سے ملے گا کہ $1 میں تمہارے ہزاروں لوگوں کی بخشش ہوگی۔ آج ہم کو اندازہ نہیں، $1 کی کوئی ویلیو نہیں، 1 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو نہیں، آپ بچے کینڈی کھا لیتے کوئی ویلیو نہیں، لیکن یہ 1 پاؤنڈ جب مرحومین تک پہنچے گا، تمہاری ماں باپ تک، وہ لوگ کتنا خوش ہوں گے، وہ بولیں گے میرے بچے نے آج میرے مولا کے نام پہ 1 پاؤنڈ نکالا اور صدقہ دیا، اس کا ثواب کیا ملے گا۔ خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ کہ اگر وہ کسی پریشانی میں نیچے، اللہ معاف کرے گا، کوئی تکلیف میں ہے، اللہ معاف، تو ان کی وہ تکلیف اسی وقت دور ہوگی، جب دور ہوگی تم نکالا اسی وقت دور ہوئی تو فوراً مردہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ دور کیسے ہوگی، یہ رحمت کیسے آگی، تو اس کو بتایا جاتا کہ آج 13 رجب ہے زمین کے اوپر، اور جس کی وجہ سے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے صدقہ نکالا علی کے نام پہ، تو اللہ نے علی کے نام پہ تم کو معاف کر کے رحمتوں کو بھیج دیا، اور اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمتوں کو نازل۔ کوشش کرو، میں سارے سننے والا ہوں کہ کل کے اعمال بتا تو 2 رکعت نماز، غسل، شکر کی نماز اور زیارت امین اللہ پڑھو، کل زیارت امین اللہ مولا کی، اور 13 رجب کی صبح میں بھی زیارت امین اللہ مولا کی زیارت پڑھو اس دن، اور یہ زیارت بھی سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھنا، اس لیے کہ یہ جشن ایصال ثواب کے عنوان پر ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں کہ سارے مرحوم جتنے مرحومین گزر گئے ان سب کی نیابت میں، جتنے میرے مولا کے چاہنے والے گزر گئے ان کی نیابت، ان کے بہاف میں آپ یہ زیارت مولا مشکل کشا پڑھو۔ تو دوستو جب تک پلیز غور سے سنو، جب تک وہ لوگ زندہ تھے، دنیا میں تھے، زمین کے اوپر تھے، تو وہ پڑھتے تھے نا، زیارت پڑھتے تھے مولا کی، سب جتنے زندہ لوگ ہیں سب چاہنے والے سب پڑھتے زیارت امین اللہ، تو جب ان کو وہ ثواب ملتا تھا، اب مرنے کے بعد وہ ایسے لیٹے ہوئے، تصور کرو کہ وہ لیٹے ہوئے لیٹ کے ایک دم زیارت مولا کی امین اللہ کا ثواب جب ان کی لہن میں روشنی آئی، رحمت آئی، تو وہ پوچھتے کہ رحمت یہ روشنی آئی کیسے، تو کہا کہ تیرے بیٹے نے یا بیٹی نے زیارت امیر المومنین کی اور 13 رجب، تو اللہ نے اس زیارت کا ثواب تم کو دیا، تو اس وقت مردہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو نیچے سے بیٹھ کے دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے میری نیابت میں اس نے زیارت مولا مشکل کشا، اللہ تو اس کو سلامت رکھ، ایئر اینڈ ایئر آفٹر اس کو اجر دے، تو تمہارے اکاؤنٹ میں زیادہ آئندہ، اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ کل کے دن، کل یہ زیارت امین اللہ رات میں بھی پڑھنا ہے، اور 13 رجب کی صبح میں، اور 13 رجب کی صبح میں صدقہ ضرور دینا مولا کے نام پہ، یہ نیت کر کے دینا کہ میں یہ مولا مشکل کشا کے نام پہ یہ میں 1 پاؤنڈ دے رہا یا کچھ سینٹ دے رہا یا کچھ پینی دے رہا، آپ یہ ضرور دینا، نیت کرنا 13 رجب کی۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے تو انڈیا پاکستان میں غریب، یتیم، مسکین، بیوائیں بہت ہے غریب لوگ انڈیا پاکستان میں، آپ ان کو کچھ پیسے بھیج دیں مولا کے نام پہ کہ 13 رجب جیسا تم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نیا لباس پہن کے، نیو ڈریس پہن کر گھر میں آپ بچوں کے ساتھ عید منا رہے، یہ سب سے بڑی عید ہے، عید منا رہے، تو اس غریب بچوں کی بھی عید کر دیں جو انڈیا پاکستان میں یتیم بیواں پریشان حال ہے، کتنی فیملیز ہیں جو اپروچ کرتی ہیں پاکستان میں، ڈیرہ غازی خان میں یا ادھر ادھر سے، بس اتنا ہی کہہ رہا آپ سے کہ آپ کوشش کرو کہ ان تک کچھ پیسے وہاں پہنچانا، غریب لوگ ہیں، اور وہ ان کی عید ہوگی تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس لیے کہ تمہارا امام غریبوں کا امام تھا، میرا مولا راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان رضا لایا ہوں، کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی بن ابی طالب میں۔ تو دوستوں بس میری خواہش، بس ختم کر رہا ہوں جشن، اپنی آپ میری خواہش ہے کہ علی
غریبوں کا، پریشان حال غریب مسکین کا ساتھ دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. تو آپ بھی 13 رجب کو کچھ غریبوں کو، کچھ یتیموں کو، کچھ مسکینوں کو، انڈیا پاکستان میں بہت ہے، میں پاکستان کا ہی بولتا ہوں زیادہ، کہ وہ اس میں ڈیرہ غازی خان میں کچھ فیملیز ہیں، میں تو کسی کو نہیں جانتا، میں جانتا ہی نہیں، لیکن بہت غریب ہے، بہت غریب ہے. 4 بچے، ایک عورت، کیسے پال دے بچوں کو ان حالات میں؟ تو کوشش کرو وہاں پہ بھیج دو، اللہ تمہاری مدد کریں گے. 13 رجب پورا سال کھانا علی کے نام، پورا سال. آج بھی ہم روٹی توڑے علی، سانس لے رہے میرے مولا کے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی مولا کے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے مولا کے، ہماری زندگی چل رہی علی کی. یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو اسی علی کی ولادت ہے. اور کیا کرنا؟ بس آخری بات کہ جب 13 رجب آئے صبح میں نماز فجر کے بعد، نماز از ویری امپورٹنٹ، نماز ہمیشہ نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن 13 رجب کی نماز فجر کے بعد، 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور مولا کو، میرے مولا مشکل کشا کو، ان کی سالگرہ کا تحفہ. ہم دنیا سے تحفہ کیا دے سکتے ہیں مولا کو؟ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. ہم غریبوں کے غریب، وہ امیروں کا امیر ہے، وہ ہمارا مہربان ہے، وہ ہمارا کرم فرما ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا مولا ہے. تو ہم کیا دے سکتے ہیں مولا کو؟ کچھ نہیں ہے. ہمارا دامن بالکل خالی ہے. وہ کائنات کا مالک ہے، مولا کائنات ہے. تو ایک کام یہ کرو پلیز، غور سے سنو، آخری بات ہے کہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے فجر کے بعد آپ مولا کو ان کی سالگرہ کا، برتھ ڈے کا گفٹ دو، اور گفٹ دے کے بولو مولا یہ آپ کا تحفہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میں صلوات کا تحفہ آپ کو سالگرہ کا دے رہا. کسی کے سالگرہ میں جب کوئی جاتا ہے، برتھ ڈے میں کوئی جاتا ہے، تو وہ ضرور جو ہے تحفہ لے کے جاتا. میں کیا مولا کو تحفہ لے کے جاؤں؟ آپ صلوات کا تحفہ پڑھو. اس کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائم صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، میں 18 منیمم سائز پڑھو. 18 ٹائم صلوات پڑھو، اور پڑھ کے جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو کیا کرو. باپ اور ماں کو ضرور کیا کرنا کہ آپ کو، آپ کا چاند سا ٹکڑا آپ کو بہت بہت مبارک، میرے مولا کی ولادت مبارک. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ بولنا کہ آپ ماں ہیں، آپ اپنے اس چاند سے بیٹے کی، مولود کعبہ کی آپ صدقہ دے دو، تو ماں صدقہ ضرور دے گی بیٹے کے نام. اور کتنی بڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا آپ راضی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو کہ آپ کو آپ کا وارث مبارک. بی بی خدیجہ کو بولو آپ کو آپ کا ایک لوٹا داماد مبارک. پھر میری مظلوم شہزادی کو صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو، اور وہ بی بی آپ پہ کفو دنیا میں، میرا مولا دنیا میں، مولا کی مبارکباد. پھر ایک ایک کر کے مولا حسن سے، مولا حسین سے لے کے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا عباس سے لے کے آپ زمانے کے امام تک سارے معصومین کو آپ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. بولو یہ ہماری طرف سے امام علی کا برتھ ڈے گفٹ ہے، یہ مولا کی ولادت کا تحفہ. آپ اس طرح دیا کرو. پھر اہل بیت نبوہ اور سارے جو صلوات آپ پڑھیں گے، آپ کے دل میں یا زبان سے نیت کر لو کہ مولا یہ جو میں پڑھ رہا اس کا ثواب ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ کو دے دو، بھائی بہنوں کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو. یہ سارے مرحومین کی نیابت میں، ان کے بہاف میں یہ صلوات پڑھا. آپ کر کے دیکھو، انشاءاللہ مولا آپ کے حاجات کو پورا کیسے کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلى